بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جن لوگوں کے ناک کے بال بڑھتے ہیں ان کو بیماریاں گھیرے رکھتی ہیں۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ معدے کی گرمی جان نہ چھوڑ رہی ہو تو سونف والا پانی پی لیا کریں۔ سموسے پکوڑے کھانے سے قبل اسبگول کا چھلکا کھاؤ، معدے میں تیزابیت نہیں ہوگی۔ اگر معدے کی تیزابیت کا شکار ہو جاؤ تو نہار منہ دہی میں اسبگول ڈال کر کھا لیا کرو۔ دیسی گھی گرم کرکے چاٹنے سے جسم کی سوزش اور درد غائب ہو جاتا ہے۔ موچ کی وجہ سے بدن کے کسی حصے میں درد ہوتا ہو تو دیسی گھی کی مالش کر دیں۔ املی آلو بخارے کا پانی بدن کی چربی کو پگھلاتا ہے، معدے کو ٹھنڈا رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور جلد کی بیماریوں کے لیے بھی فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ اپنے ہاتھوں کا مساج کرنے سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور ڈپریشن کی پریشانی بھی دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے ہاتھوں کے مساج کا مسلسل معمول بنا لو۔ جب پیاس نہ بھی لگے تب بھی پانی پیا کرو، اس سے گردوں کی بیماری سے بچے رہو گے۔ نہانے سے قبل ایک کیلا کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ صبح اٹھتے ہی کنگھی کر لیا کرو، آپ کے خون کی روانی بہتر ہو جائے گی۔ مسواک کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے اور بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ پلاسٹک کے برتن میں گرم کھانا ڈالو گے تو پلاسٹک پگھل کر کھانے میں شامل ہو جائے گی، جو بیماریوں کا باعث بنے گی۔ میٹھی چیز اور شہد کھایا کرو کیونکہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عقل مند اور حساس لوگ ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ اگر روٹیاں نرم کرنی ہیں تو آٹا گوندھتے وقت اس میں 3 قطرے لیموں کا رس شامل کر دیں۔ اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو گرم پانی میں شہد ملا کر پی لیں، اس سے موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کھانے کے بعد کوئی بھی پھل کھا لیا جائے تو اس سے دانتوں کی کوئی بیماری نہیں لگتی۔ اگر خدا نخواستہ کان کے اندر پانی چلا جائے تو پیاز کے رس کے 2 سے 3 قطرے کان میں ڈالیں، اس سے کان کا درد نہیں ہوگا۔ ایسی عورتوں سے فاصلہ رکھو جن میں 2 چیزیں ظاہر ہو رہی ہوں، جس کے لباس میں اس کا بدن ظاہر ہو رہا ہو اور بولتے وقت اس کی بد اخلاقی ظاہر ہو رہی ہو۔ جو عورت چہرے پر بھانپ لیتی ہے وہ جلدی بوڑھی نظر آنے لگتی ہے۔ جس عورت کو تھوڑا سا کام کر کے تھکاوٹ ہو جاتی ہو وہ روزانہ 4 کھجوریں کھائے۔ جو لوگ کھانے کو تیزی سے نگل جاتے ہیں اور اچھے طریقے سے چبا کر نہیں کھاتے ان کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ نہانے کے بعد 1 گلاس پانی پینے سے ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو کم سنتے ہوں ان سے تیز آواز میں بات چیت کرنا صدقہ ہے۔ کاجو، چنے اور مکئی کا آٹا ملا کر کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت بھوک باقی ہو تو کھانے سے پیچھے ہٹ جانا تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سمندر کی تہہ میں اتنا سونا موجود ہوتا ہے کہ اگر یہ زندہ انسانوں میں بانٹ دیا جائے تو ہر انسان کے حصے کے اندر تقریباً 3 کلو سونا آ سکتا ہے۔ رات کے وقت پیٹ پر تکیہ رکھ کر سونے سے قبض سے نجات مل جاتی ہے۔ سوڈے والے مشروب زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ اللہ پاک ملائکہ کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تیز پتے کی چائے ہاضمے کو درست اور تیزابیت کو ختم کر دیتی ہے۔ جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھا لے۔ کدو کھا لو، یہ سبزی دماغ کو قوت دیتی ہے۔ سونف کا پانی پینے سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ جھریوں کے خاتمے کے لیے رات کو سوتے وقت ملائی کا لیپ کر لیں۔
چہرہ صاف و شفاف ہو جائے گا۔ جو لوگ کھانے کے ساتھ کچا لہسن کھاتے ہیں ان کا دل مضبوط رہتا ہے۔ جب آپ کو پیاس نہ بھی ہو تب بھی پانی پی لیا کرو، اس سے گردے کبھی فیل نہ ہوں گے۔ سر کی خشکی ہو جائے یا دماغ کی کمزوری ہو جائے تو ناک میں زیتون کا تیل لگا لیا کریں۔ کھانا کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی پی لو اور کھانے کے دوران پانی نہ پیو، بدن کو بے بہا طاقت ملے گی۔ گرم پانی پینے سے ہارٹ اٹیک جیسی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ نہار منہ گرم پانی پینا بہت ساری بیماریوں میں فائدہ دیتا ہے۔ دیسی انڈے کی پہچان یہ ہے کہ جب دیسی انڈے پر ہلدی لگائیں تو ہلدی کا رنگ سفید پڑنے لگتا ہے۔ ہر کھانے کے ساتھ پودینے کی چٹنی کھائیں، اس سے جسم میں تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ ذہنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے گوشت کی جگہ سلاد کھانا شروع کر دیں، ذہنی تھکن دور ہو جائے گی۔ ان لوگوں کے گھروں میں پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں جو لوگ کسی سے حسد کرتے ہیں۔ کلونجی کا تیل اور ادرک کا پانی ہم وزن لے کر روزانہ صبح شام بالوں میں لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ جس گھر میں دولت کا ناجائز استعمال کیا جائے وہاں رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ جس گھر میں سب افراد روزانہ صبح ورزش کرتے ہیں ان افراد کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ اپنے دل کو طاقت دینا چاہتے ہیں تو روزانہ سیب کا ضرور استعمال کیا کریں۔ گھی میں کچھ نمک شامل کرکے روزانہ مالش کیا کریں، اس سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ آٹے کو زیادہ باریک مت پیسیں، اس سے آٹے کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ دیسی مرغی کا سوپ پینے سے سارا دن جتنا مرضی کام کر لو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ آج کے زمانے میں ہاتھ سے کھانا کھانے والے لوگوں کو پسندگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، جبکہ سائنس اسے انسانی صحت کے لیے مفید قرار دیتی ہے۔ کھانے سے قبل ایک پھل کھایا جائے، بدن میں کمزوری زندگی بھر نہیں ہوگی۔ چاروں مغز کا تیل سر پر لگانے سے آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا، نیند پرسکون آئے گی۔ صبح فجر کی نماز کے بعد آسمان کی جانب منہ کرکے تھوڑی دیر دیکھیں اور سانس کو روکیں، اس سے دمہ کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے بندہ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن سے محفوظ رہتا ہے۔ رات کے وقت مسواک کرنے سے شوگر کی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ اگر آپ کو مچھر کاٹ لے اور دانہ وغیرہ بن جائے تو ایک چمچ لے کر اس کو تھوڑا سا گرم کرکے متاثرہ جگہ پر لگائیں، یہ جراثیم کو ختم کر دے گا۔ بادام کے تیل کے ساتھ استعمال سے سورج کی شعاؤں کے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ چھائیوں پر پھول گوبھی کا رس لگانے سے چھائیاں دور ہو جاتی ہیں اور رنگت بھی نکھر جاتی ہے۔ ہر کھانے کے بعد لیموں کا رس چوسنے سے چہرے کی جھریاں دور ہو جاتی ہیں۔ انگور مردانہ کمزوری میں بے حد مفید ہے۔